ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے، بڑے، بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے، 20,000 نہیں میں نے کہا، ذمہ داری سے حوالہ دو، کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا۔ لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے، 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا۔ جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے، اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے، دریاؤں کے بند توڑوا دیے، پانی زیر زمین چلا گیا، 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا، 20 لاکھ آدمی مروایا۔ ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا، لیمبو کھانے کا بڑا شوقین تھا، بازار میں گیا تو ایک لیمبو خریدا۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں، تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں، بناؤ ان کی لائنیں، قتل کرنا ہے۔ 3 لائنیں بن گئی، ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا، لیمبو کھا رہا ہے، اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، قتل کرا رہا ہے لوگوں کو۔ ایک بابا جی پہلی صف میں تھے، جب پہلی صف قتل ہونے لگی، بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے۔ ہلاکو خان ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے، معاذ اللہ، جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا۔ بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی، تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں، آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے۔ بابے کو قتل کرنے لگا جلاد، ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا، کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا، تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں، میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا، میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر، شرط یہ ہے کہ ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں، اگر اللہ چاہے تو میں۔ بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا، وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا اللہ ہے، اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا۔ تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا، کیسے ایسے کیا نا، تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے، وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے، تو بڑا گھوڑ سوار تھا، نیزہ بال تھا، چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے۔ کیسے؟ تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا، لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی، نیچے جھکا، جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے، جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا، گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا۔ جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا، سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو، سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا۔ گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا، نہ آنکھیں سلامت تھی، نہ ناک سلامت تھی، اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو۔ ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا، بابا ہنس رہا تھا۔ ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے، تو اس نے مجھے۔ امام مالک بیٹھے تھے ہارون رشید کے پاس، سخت پیاس لگ گئی ہارون رشید کو، اتنی سخت گرمی پیاس، یہ روزہ کھول کے نا کوئی چیز نہ ہو، پانی ہو تھوڑا سا ٹھنڈا سادہ پانی، تو دل کرتا ہے سارے پی جائیں آج۔ حضرت مولا علی نے مثال دی ہے، شیر خدا نے، حضرت علی نے انوکھی بات کرتے، کہتے نا مجھے فلاں جان سے پیارا ہے، تو شیر تھے نا تو شیروں جیسی باتیں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے؟ تو فرمانے لگے سخت گرمی سخت پیاس میں جتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے بھی بڑھ کے اپنے نبی سے پیار ہے صلی اللہ ہو۔ کیسی مثال عطا فرمائی، لوگ وہیں کھڑے ہیں جان سے زیادہ پیارے ہیں، فرمایا نہیں، سخت گرمی میں سخت پیاس میں اتنا بندے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ سے پیار ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ ہارون رشید کو پیاس لگ گئی تو پانی کچھ دیر سے آیا تو تڑپنے لگا، پانی لاؤ گلا خشک ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، شور کرنے لگا، جلال میں آ گیا، تڑپ، لاتے کیوں نہیں، جلدی کرو۔ جب بندہ گرمی میں آتا ہے نا باہر سے تو پانی دیر سے آئے نا تو دل کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بم بھی پھوڑ دے، پانی کو دیر سے آیا ہے پہلے پانی۔ اس لیے سمجھدار خواتین باہر سے جب کوئی آتا ہے تو پہلے پانی لاتی ہیں، پانی لاتی ہیں، پانی پی لے جناب۔ تو ہارون رشید تڑپ رہا ہے، امام مالک قریب بیٹھے تھے، خادم کہنے لگا حضور ایک کنواں خشک ہو گیا ہے اور دوسرا آپ کی شایان شان نہیں، پانی صاف نہیں، تو تیسرے سے بندہ لینے گیا ہے، آ رہا ہے۔ بندہ تھوڑی دیر سے آیا تو ہارون رشید بڑا پریشان تھا۔ اب بات امام مالک کر رہے تھے تو وہ نہ توجہ اس کی پانی کی طرف تھی، پیالہ پانی کا اندر داخل ہوا تو ہارون رشید کا دل کرتا تھا کہ اڑ کے پانی کے قریب چلا جاؤ، لپک رہا تھا پانی کی طرف۔ جب پانی آیا اس کو پکڑایا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ ذرا ٹھہر جا، ٹھہر جا، پی لینا ہے، آگے ہے نا تیرے قبضے میں ہے،
ایک مسئلہ مجھے بتا لے پھر پانی پینا. ہارون رشید ایک رات پہلے نا بڑی باتیں کر رہا تھا کہ میں حکومت صحیح چلا رہا ہوں, میرے معاملات بڑے اچھے, اپنی حکومت کی تعریفیں ایک رات پہلے ہو رہی. اب جب پانی پینے لگا تو امام مالک اس کو رات والی بات پہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں. فرمانے لگے بادشاہ رک جا. رک گیا. آپ فرمانے لگے اگر یہ پانی ملتا ہی نہ, پورے ملک میں نہ ملتا, پھر تجھے پتہ چلتا پوری دنیا میں نہیں. ذرا سوچیں آپ, اگر پانی خدا نہ خواستہ اگر پانی ملے ہی نہ, کا نہ ملتا, پانی کو کوئی اہمیت تو نہیں نا ہم دیتے, نلکا کھلا ہے تو کھلا ہے, اور اگر ملے نہ تو ہماری بنیادی ضرورت ہے پانی. ایک قدم نہ لوگ چل سکے. کہا ہارون رشید اگر ملے ہی نہ, اور اگر تجھے لینا پڑے ایک پیالہ پانی کا تو کیا دے کے لے گا؟ کہنے لگا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا, آدھی حکومت اور پانی کا پیالہ لے لوں گا. امام صاحب فرمانے لگے چل سمجھ میں آ گیا, پی لے پانی. اس نے پی لیا. تو پیا اس طرح کہ پانی پیالہ منہ سے لگایا تو اتارا تب بھی جب ختم ہو گیا. تو امام صاحب فرمانے لگے پی لیا؟ کہ پی لیا. فرمانے لگے ایک مسئلہ اور بتا, اب اگر تو نے پانی پی لیا تیرا پیشاب بند ہو جائے, یہ پانی پینے کے بعد پھر پیشاب آنا بھی ضروری ہے, اگر بند ہو جائے تو پھر کیا دے گا؟ تو امام صاحب کی طرف غور سے دیکھنے. فرمانے لگے سوچ کے بتانا. کہنے لگا حضور آدھی سلطنت باقی کی بھی دے دوں گا. تو امام صاحب نے رومال اٹھایا, کندھے پہ رکھا, چلنے لگے. کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس کیا بیٹھنا جس کی پوری سلطنت کی قیمت پانی کا ایک پیالہ ہے. ایک پیالہ پانی کا اگر نہ ملے تو آدھی گئی, اور پیشاب نہ آئے تو باقی بھی. کہنے لگے تو کس سلطنت کی باتیں کرتا ہے؟ کل من علیہا. سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی. تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ وہ بندہ جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا ہے. لکی نہیں کہتے, ہم کہتے بڑا لکی ہے بھائی. لوگ کہتے تھے یہ مقناطیسی آدمی ہے, کبھی ناکام ہوا ہی نہیں. سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا. جس علاقے, اور عمر کتنی بھائی, اتنی کم عمری میں اتنی دلیری, آدھی دنیا فتح کر لی. ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جیلم کے پاس لگا تھا, ایک تیر لگا اسے. اس نے کہا بندہ تلاش کرو, کسی کی اتنی جرت کہ سکندر اعظم کو تیر مارا ہے, تلاش کرو. جب ڈھونڈنے لگے تو بندہ نہ ملا. تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو. مرد بھی مارے, بچے بھی مارے, بوڑھے بھی مارے. تو لا کے لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا. کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو, بلیاں بھی قتل کرو. ہو سکتا ہے کسی بلی نے منہ میں رکھ کے پھینکا ہو, کتے بھی مار دو, کبوتر بھی مار دو. ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی. یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا. ملیریا بخار ہوا. کیا کہتے ہیں ہم, چند ٹکیوں کی مار ہے, دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا. ملیریا بخار ہوا. 32 سال. کچھ لوگوں نے کہا نہیں 2 مہینے کم, 33 سال عمر ہو چکی تھی. تو سکندر اعظم زمین پہ بیٹھا ہے, ایڑیاں رگڑ رہا ہے. موت کا جھٹکا لگا, موت کا. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, کوئی تماشا نہیں ہے. ایڑیاں رگڑ رہا ہے. 2 ہفتے کا سفر رہ گیا تھا گھر پہنچنے کا. تو سکندر ایک صوبے کا, ایک ملک کا, ایک چھوٹے سے علاقے کا سربراہ نہیں. سکندر آدھی دنیا فتح کرنے والا. پلیٹ میں رکھ کے کسی نے حکومت نہیں دی, خود محنت کر کے فتح کی. لیکن سکندر ایڑیاں رگڑتا ہے, زور زور سے زمین پہ مارتا ہے اور کہتا کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے صرف 2 ہفتے کی زندگی لے دے. میں پردیس میں نہیں مرنا چاہتا, گھر مرنا چاہتا ہوں. کوئی مجھے 2 ہفتے کی زندگی, 2 ہفتے کی, کوئی 2 ہفتے. مٹی دیں تو مٹی رہنا ایویں کا دی بلے بلے. اج مٹی دے اتے بندے آتے, کل مٹی دے تھلے کا. کوئی مجھے مہلت لے دے. لیکن رب کا قانون ہے, جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت. میرے بھائی اپنی زندگی نہ عاجزی میں جھوک کے, سادگی میں, کونے میں. دنیا کے پروٹوکول ختم ہوں گے. اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گے, امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے, اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائیں. یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے. ورنہ تو امیر حضرت عثمان غنی بھی ہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی. جو امیر تکبر کرے, اکڑ جائے, اگر امیر ہو عاجزی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹیں, ہم جانے کے لیے.
جن کی عمریں میری طرح 40 سال کی طرف سفر کر رہی ہیں نا، وہ آدھی زندگی جی چکے ہیں، باقی آدھی پتہ نہیں ہے. لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے. حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے، ہڈیاں چور چور ہیں، مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے. آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا ہے، تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے، اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو ختم ہو گیا، تمہارا تذکرہ بھی کوئی نہیں. تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا، اس کا تذکرہ رہے. اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے کے. عاجزی حسن ہے زندگی کا. خزانہ آئے تو قارون نہ بنے، محل بنائیں تو شداد نہ بنے. اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون نہ بننے دے. اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خاں اور چنگیز خان نہ بناؤ. اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے، چھوٹی عید والے دن. ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لیے ہیں، تیاری ہو گئی ہے. چاند رات کو جو نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے معاذ اللہ الا ماشاء اللہ. اس کو کہیں گے لے جا، ہم نے کمائی ہیں تیرے لیے. فوراً پہلی رات ہی ادھر اعلان ہوا نہیں، ادھر تماشے لگے نہیں معاذ اللہ. حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے. کسی نے کہا عمر یہ خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا. مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا. جاؤ مجھے کچھ خبری سناؤ آ کے کہ میرا قبول ہوا. وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو دل کرے تو کہے جا اٹھا کے لے جا، تیرا مجھے پسند ہی نہیں. عاجزی میں رہیں، انکساری میں رہیں، عمل کر کے روئیں، کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تو مہربانی فرما، اسے قبول فرما. ایک صحابی تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں. عتبہ نام تھا. تو آپ کو پتہ ہے یہ بناؤ سنگار سے عورتوں کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے. اچھی خوشبو کہاں سے ملتی ہے، بناؤ سنگار کا سامان. تو عورتیں ذرا اس کے اندر اپنے آپ کو ذرا اگلی صفوں میں سمجھتی ہیں. اور چلو اچھی بات بھی ہے، اپنے خاوند کے لیے اگر کوئی عورت بناؤ سنگار کرے تو باعث اجر ہے اس کے لیے. تو وہ 4 بیویاں کہتی ہیں کہ ہم نا ایک سے بڑھ کر ایک خوشبو استعمال کرتی، لیکن ہمارے شوہر حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کو ہم نے کبھی خوشبو لگاتے نہیں دیکھا، اور ان کی خوشبو ہمیشہ ہماری خوشبو پہ غلبہ پا جاتی. تو وہ صحابیات 4 کہتی ہیں کہ ہم ٹٹولتی تھیں، ان کی جیبیں دیکھتی تھی، خوشبو کہاں سے لاتا ہے پر خوشبو کوئی نہیں، جسم بڑا مہکتا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی 4 نے مل کے، 4 بیویاں، سمجھ نہیں آتی تھی. فرماتے ایک دن 4 اکٹھی ہو کے کہنے لگی آج نہ چلو اس بات پہ تو 4 سوکنے اتفاق کرے نا. کہتے نے اپنے شوہر سے کہا آپ بتائیے خوشبو کہاں سے لاتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کی قسم کبھی لگائی نہیں. ہوئے 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 کبھی نہیں لگائی. اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے دلدار، کبھی لگائی نہیں خوشبو. کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں، ہم تھک گئی ہیں سالوں سے، اب لگاتے نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ تو فرمانے لگے آؤ نا سنو نا، میرا قصہ تو سنو، میری داستان حسن تو سنو. میرے اوپر جو کرم کی برکھا برسی بس مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. کہا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عتبہ فرمانے لگے میری کمر پر بن گئے تھے دانے، ان میں ہوتا تھا درد، تکلیف، آزمائش، جلن. میں تکلیف میں تھا، تو میں تکلیف سوائے ان کے کس کو بتاتا جو میرے ہر بات میں میرا سہارا تھے. میں سیدھا چلا گیا دروازہ رسول پہ، رو کے عرض کی حضور یہ درد ہے، سونے نہیں دیتا. تو کہتے کریم نے فرمایا تو کرتا اوپر کرنا. کہتے میں نے کرتا اوپر کیا تو حضور نے لعاب دہن انگلی سے لگا کے میری کمر پہ لگایا. فرماتے ہیں وہ لعاب دہن میری بیماری لے گیا اور خوشبوئیں چھوڑ گیا. میں جیسے جیسے غسل کرتا جاتا ہوں خوشبو بڑھتی جاتی ہے، تازگی بڑھتی جاتی ہے. نہ سمجھ آئے تو مدینہ جا کے دیکھو، مسجد نبوی میں بیٹھ کے دیکھو، جاؤ حضور سید عالم کے شہر نور کی گلیوں سے ہو کر جا کر دیکھو. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے،
اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. جا کے دیکھ لو, نظارہ کر لو. اللہ تعالیٰ نے حضور کا سراپا ہی ایسا بنایا. یہ حضور کے دست مبارک ہے نا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا جتنا حضور کے ہاتھ نرم تھے. کستوری سے اتنی خوشبو نہیں آتی جتنی دست مبارک سے آتی تھی. اور فرماتے ہیں عرب کی گرمی بڑی مشہور تھی, میں حضور کے دست مبارک ہاتھ میں لیتا تو برف سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے. اتنا اللہ تعالیٰ نے محبوب کو معنویت کے ساتھ سجایا سنوارا, کمال ہو گئی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا تھا. عدالت تھی, جج تھے حضرت زید بن ثابت. حضرت عمر پہنچے, حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے, جگہ خالی کا, امیر المومنین بیٹھ جائیے. آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی, ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے, یہاں تو دونوں کے لیے جگہ بناتے, تم نے ٹھیک نہیں کیا. پھر بات ذرا آگے بڑھی, حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں. تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے, کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے زید آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں, اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا. آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں, اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے, اس ملک کا مسئلہ کیا؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں, میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے. یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا. اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے. ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں, بڑے بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں, وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا. میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں, اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا, انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے, ذات سے نکلا جائے. آپ فرمانے لگے تو نا عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر, عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے, اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چرایا کرتا تھا. لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا, اقبال کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ, تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ, آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ, آپ رنگ نسل کو بت تو نہ بناؤ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے. وسیع الظرف, وسیع المزاج بنے, وسیع المشرب بنے. آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابہام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں. کیا مسئلہ تھا عرب کے لوگوں کو؟ مسئلہ کیا تھا؟ صرف اتنا. ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. حضور نا رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, نبی کریم تلاوت کر رہے تھے, اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے, والضحیٰ والے محبوب جب خود والضحیٰ کی تلاوت کریں, مدثر والے محبوب جب خود مدثر پڑھے, تو انداز ہی نرالا. حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نا آواز گونجی, کہاں تک پہنچی؟ ابو جال بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگے. سریلی اتنی تھی, اس میں لطف اتنا تھا. ابو سفیان بھی آ گئے, کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے. اخنس بن شریک بھی آ گیا, تھوڑا نہیں سنا, ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے رہے, ساری رات تلاوت سن. صبح ملاقات ہوگی, تو کدھر آیا تھا, تو کدھر آیا تھا, تو آج کے بعد نہ آئے کوئی بھی. لیکن کہتے ہیں اگلے دن سوئے تو بے چین کیا حضور کی آواز نے, پھر اٹھے, تینوں آ کے پھر مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے. سویرے پھر ملاقات ہو گئی, آج کے بعد نہیں آنا, تو بھی نہ آنا, تو بھی نہ آنا. پر کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز, کہاں چین لینے دے حضور کی میٹھی آواز. تینوں پھر اٹھ گئے. کئی دن آتے رہے. ایک دن طے ہوا کہ آج کے بعد بالکل نہیں آنا, جو آئے گا سزا ملے گی. ہو گئی بات طے. اخنس بن شریک کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا, میں نے کہا سن, ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حق سچ ہے کہ نہیں؟
खरी बात कर, सुना तूने भी, सुना मैंने भी, सारी सारी रात सुना, बता बात सच्ची है कि नहीं? तो अबू जाल कहने लगा एक एक अरब सच्चा है, एक एक बात सच्ची है। तो तू मानता क्यों नहीं? फिर तू मानता क्यों नहीं? तो जो अबू जाल ने जवाब दिया, खुदा रहा उस पर गौर करना, मेरी मिन्नत समझकर इस बात पे गौर करना, और फिर तू मानता क्यों नहीं? तो अबू जाल कहने लगा हमारे कबीले का और बनु आशम का, हुजूर सैयद आलम के कबीले, शुरू से मुकाबला रहा है। उन्होंने अगर लोगों को खाने खिलाए तो हमने भी खिलाए, उन्होंने गरीबों का बोझ उठाया तो हमने भी उठाया, उन्होंने अगर घोड़ा दौड़ाया तो हमने भी दौड़ाया। फिर उन्होंने दावा कर दिया कि हमारे अंदर एक नबी आ गया है। अब हम कैसे मान जाएं उस कबीले में नबी आ गया? पहले क्या कह रहा है, बात बिल्कुल हक है। अब क्या कह रहा है, उसके कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे कबीले में नबी आता तो मैं मान जाता। और खुदा के बंदो, ये बरादरी का बुत, कबीले को जो बुत बना लिया माज़अल्लाह, वो तासुब बन के आड़ बन गया, ग्रोह परस्त हो गए। वो कहने लगा उसका मतलब यह था कि मेरे कबीले में होते तो मैं मान जाता, कबीला दूसरा है। खुदारा, इन बुतों को तोड़ने की जरूरत है। काश अबू जहल ये समझता कि ये तो रब की तकसीम है ना, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, वो कहता मैं जिसको चाहता हूं अपने फजल से अपना खास बना लिया करता। लेकिन ये ग्रोही तासुबात, कुरान मजीद आप देखें ना तो यहूदियों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, चूंकि तौरात में भी हुजूर की शानें, ज़बूर में भी हुजूर की शानें, इंजील में भी हुजूर की शानें, हर जगह अल्लाह ने अपने हबीब के तज़किरे किए। रब करीम फरमाता है महबूब ये जो यहूदी है ना, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, कुरान मजीद के अल्फाज पे गौर कीजिए। कहा महबूब ये आपको इस तरह जानते हैं, इस तरह पहचानते हैं जिस तरह कोई अपने बेटे को पहचानता है। जुड़वा बच्चे हो ना, जुड़वा शक्लें भी एक जैसी